کیا اسرائیل نجات یافتہ ہوگا؟ رومیو کا خط اس کا 11 باب اس کی 1 آیت کہتا ہے، بس میں کہتا ہوں کہ کیا خدا نے اپنی امت کو رد کر دیا؟ ہرگز نہیں، کیونکہ میں بھی اسرائیلی ابراہیم کی نسل اور بنیامین کے قبیلے میں سے ہوں۔ دوسرے لفظوں میں خدا نے اسرائیلیوں کو نہیں چھوڑا، کیونکہ پولس بذات خود بھی ایک اسرائیلی تھا۔ خدا رومیو کے خط سے 11 باب اس کی 2 سے 5 آیت میں کہتا ہے، خدا نے اپنی اس امت کو رد نہیں کیا جسے اس نے پہلے سے جانا۔ کیا تم نہیں جانتے کہ کتاب مقدس ایلیا کے ذکر میں کیا کہتی ہے کہ وہ خدا سے اسرائیل کو یوں فریاد کرتا ہے، کیا اے خداوند، انہوں نے تیرے نبیوں کو قتل کیا، تیری قربان گاہوں کو ڈھا دیا۔ اب میں اکیلا باقی ہوں اور وہ میری جان کے خواہاں ہیں۔ مگر جواب الہی نے اس کو کیا ملا؟ یہ کہ میں نے اپنے لیے 7,000 آدمی بچا رکھے ہیں جنہوں نے بال کے آگے گھٹنے نہیں ٹیکے۔ بس اسی طرح اس وقت بھی فضل سے برگزیدہ ہونے کے باعث کچھ باقی ہیں۔ جس طرح خدا نے ہمیں بتایا کہ بہت سارے اسرائیلی یسوع پر ایمان رکھنے کے وسیلہ سے اس کے پاس واپس آئیں گے، بہت سارے یہودی اپنے گناہوں سے نجات یافتہ ہوں گے۔ ہمیں یقیناً ایمان رکھنا چاہیے کہ جب دنیا کا آخر آئے گا، غیر قوموں کی بہت بڑی تعداد خدا کی راست بازی پر ایمان رکھنے اور یسوع مسیح کے پاس آنے کے لیے وسیلہ سے اپنے گناہوں سے آزاد ہوگی۔ پولس نے پوچھا، کیا تم نہیں جانتے کہ کتاب مقدس ایلیا کے ذکر میں کیا کہتی ہے؟ یہاں پولس حقیقت کو بیان کر رہا ہے کہ آخرکار بہت سارے اسرائیلی ہوں گے جو خدا کی راست بازی پر بھروسہ کریں گے، جس نے ان کے گناہوں کو اٹھا لیا۔ ایلیا سے بولیں گے۔ خدا کے کلام کے ساتھ صحیفہ ہمیں بتاتا ہے کہ اسرائیلیوں کے درمیان بہت سارے اپنے نجات دہندہ کے طور پر یسوع مسیح کو قبول کریں گے۔ ہم اس کلام پر ایمان رکھتے ہیں۔ صحائف میں عدد 7 کاملیت کو ظاہر کرتا ہے۔ خدا نے اس دنیا کو 6 دن میں بنایا اور 7ویں دن آرام کیا، اور خدا نے 7,000 لوگوں کو محفوظ رکھنے کے وعدہ کیا جو بال کے سامنے نہیں جھکیں گے۔ اس کا مطلب تھا کہ بہت سارے اسرائیلی ہوں گے جو اپنے نجات یافتہ کے طور پر یسوع مسیح کو قبول کرنے کے وسیلہ سے اپنے گناہوں سے نجات حاصل کریں گے۔ اسرائیلی اور غیر قوموں کے درمیان تعلق واضح کرنے میں پولس ایمان رکھتا تھا کہ بنی اسرائیل کے لوگوں کے درمیان بہت سارے نجات یافتہ ہوں گے۔ کیا انہوں نے گرنے کے لیے ٹھوکر کھائی؟ پولس نے رومیو کے خط اس کے 11 باب اس کی 6 سے 12 میں کہا، اگر اسرائیلی مکمل طور پر حقیقت کو قبول کر چکے ہوتے کہ یسوع ان کا نجات دہندہ تھا، تو غیر قوموں کو نجات کا دور نہ ہوتا۔ کیونکہ اسرائیلیوں نے اپنے نجات دہندہ کے طور پر یسوع کو قبول نہ کیا، خدا نے غیر قوموں کو پانی روح کی خوشخبری کے وسیلہ سے نجات یافتہ ہونے کا موقع حاصل کرنے کی اجازت دی۔ یوں خدا نے اسرائیلیوں کے لیے غیر قوموں سے جلنے کا ارادہ رکھا، جنہوں نے یسوع پر ایمان رکھا اور اس کے بیٹے بن گئے۔ تب اسرائیلی اپنے نجات دہندہ کے طور پر یسوع مسیح کو قبول کرنا شروع کریں گے اور آخرکار حقیقت قبول کریں گے کہ بے شک یسوع مسیح ان کا مسیح ہے۔ جڑ پاک ہے، اس طرح شاخیں بھی پاک ہیں۔ رومیو کا خط 11 باب 13 آیت بیان کرتی ہے کہ میں یہ باتیں تم غیر قوموں سے کہتا ہوں، چونکہ میں غیر قوموں کا رسول ہوں، اس لیے اپنی خدمت کی بڑائی کرتا ہوں۔ پولس نے کہا کہ اس نے غیر قوموں کے رسولوں کے طور پر اپنی خدمت کی بڑائی بیان کی، اور وہ اپنے ذاتی جسم اور خون کے لوگوں کو نئے سرے سے پیدا ہوئے غیر قوموں کے رش سے انہیں جوش دلانے کے وسیلہ سے بچانا چاہتا تھا، کیونکہ جب ان کا خارج ہونا جانا دنیا کے آ ملنے کا باعث ہوا، تو کیا ان کا مقبول ہونا مردوں میں سے جی اٹھنے کے برابر نہ ہوگا؟ جب نظر کا پہلا پیڑا پاک ٹھہرا تو سارا گوندا ہوا آٹا بھی پاک ہے، اور جب جڑ پاک ہے تو ڈالیاں بھی ایسی ہی ہیں۔ رومیو کا خط اس کا 11 باب اور اس کی 15 سے 16 ہے۔ اس حوالہ کا مطلب ہے کہ اگر ابراہیم اسرائیل کی جڑ نجات یافتہ تھا تو اس کے کلام پر ایمان رکھنے کے وسیلہ سے خدا کی راست بازی حاصل کی۔ تب یہ اب تک ممکن تھا کہ اسرائیلی یعنی ابراہیم کی شاخیں نجات یافتہ ہو جائیں۔ اسی وقت پولس نے نئے سرے سے پیدا شدہ غیر قوموں کے لوگوں کو آگاہ کیا کہ انہیں شیخی نہیں بگھارنی چاہیے، کیونکہ وہ خدا کے پاک لوگ بن گئے۔
جس طرح جنگلی زیتون کے درخت کی توڑی گئی شاخوں کو ایک نیا میوہ دار زیتون کے درخت میں پیوند کاری کرنے کے وسیلہ سے نئی زندگی ملتی ہے، جیسا کہ رومیو کا خط 11 باب اس کی 18 آیت بیان کرتی ہے، تو ان ڈالیوں کے مقابلہ میں فخر نہ کر، اور اگر فخر کرے گا تو جان رکھ کہ تو جڑ نہیں بلکہ جڑ تجھ کو سنبھالتی ہے۔ ہم خدا کے لوگ بن گئے ہیں کیونکہ ہم خدا کی راست بازی پر ایمان رکھنے کے وسیلہ سے اپنے گناہوں سے نجات یافتہ ہوں گے، لیکن اگر ہم خدا کی راست بازی چھوڑتے ہیں ہم بھی چھوڑ دیے جائیں گے۔ ہم یہ نہیں کر سکتے کیونکہ یسوع مسیح ہمیں ہمارے تمام گناہوں سے بچانے کے لیے خدا کی ساری راست بازی پوری کر چکا ہے، اور کیونکہ ہم بے شک اپنے تمام گناہوں سے نجات یافتہ ہو چکے ہیں، ہم خدا کی حتمی راست بازی پر اپنے ایمان کے وسیلہ سے نجات یافتہ ہو چکے ہیں، اپنے ذاتی کاموں کے وسیلہ سے نہیں۔ ہم غیر قوم والے اس کی راست بازی پر اپنے ایمان کے وسیلہ سے اسرائیل کی ٹوٹی ہوئی ڈالیوں کو نعم البدل بن کر اس کے لوگ بن گئے۔ ہم مضبوطی سے قائم رہ سکتے ہیں کیونکہ ہم خدا کی راست بازی پر ایمان رکھتے ہیں۔ اس لیے خدا کی راست بازی پر ایمان رکھنے کے وسیلہ سے دونوں مسیحی اور یہودی اس کے لوگوں کے طور پر یسوع میں پیوندہ ہو سکتے ہیں۔ اگر ہم خدا کی راست بازی پر ایمان نہیں رکھتے، ہم یقیناً اس کی عدل عدالت کے وسیلہ سے اپنے گناہوں کی وجہ سے مر جائیں گے۔ پالوس نے پہلے اسرائیلیوں کو آگاہ کیا، لیکن ہم بھی آگاہی سے مستغنی نہیں ہیں۔ خدا نے ہم غیر قوموں پر ترس کھایا اور ہمیں مکمل طور پر اپنی راست بازی کے ساتھ بچایا۔ وہ خدا کی راست بازی کو جانتے اور ایمان رکھتے ہیں اور اپنے تمام گناہوں سے نجات یافتہ ہیں۔ آج کے تمام مسیحی ہلاکت میں ڈال دیے جائیں گے اگر وہ خدا کی راست بازی پر ایمان نہیں رکھتے کہ خدا انہیں مکمل طور پر بچا چکا ہے، حتیٰ کہ اگر وہ اقرار کرتے ہیں کہ یسوع ان کا نجات دہندہ ہے۔ رومیو کا خط 11 باب اس کی 23 سے 24 آیت کہتی ہے، اور وہ بھی اگر بے ایمان نہ رہیں تو پیوندہ کیے جائیں گے، کیونکہ خدا انہیں پیوندہ کر کے بحال کرنے پر قادر ہے۔ اس لیے کہ جب تو زیتون کے اس درخت سے کٹ کر جس کی اصل جنگلی ہے، اصل کی برخلاف اچھے زیتون میں پیوندہ ہو گیا، تو وہ جو اصلی ڈالیاں ہیں اپنے زیتون میں ضرور ہی پیوندہ ہو جائیں گی۔ دوسرے لفظوں میں خدا ہر کسی کو اپنی راست بازی پر ایمان رکھنے کی رہنمائی دینے کی قدرت رکھتا ہے۔ اس قدرت کا پانی روح کی خوشخبری کے وسیلہ سے خدا کی راست بازی میں وعدہ کیا گیا ہے، کیونکہ دونوں اسرائیلیوں اور غیر قوموں کے اعمال خدا کے بیٹے بننے کے لیے ان کی رہنمائی نہیں کرتے، بلکہ وہ اس کی راست بازی پر اور اس کے وعدہ پر انہیں خدا کے لوگ بننے کے لیے ایمان رکھنے کے وسیلہ سے خدا کے بیٹے بن سکتے ہیں۔ خدا کی راست بازی مکمل طور پر شریعت کی راست بازی کو خارج کرتی ہے۔ خدا کی راست بازی کے وسیلہ سے دونوں اسرائیلی اور غیر قوم تمام دنیا میں سے اپنے ایمان کے وسیلہ سے نجات یافتہ ہوں گے۔ یہ خدا کی عظیم نجات کی برکت ہے جو ہماری معرفت پھیلائی جانے والی خوشخبری کے وسیلہ سے پوری ہوگی۔ خدا کی یہ قدرت اس کی راست بازی میں کیا گیا ایمان کا وعدہ ہے۔ آئے ہم رومیو کا خط 11 باب اس کی 26 سے 27 آیت پر ایک نظر ڈالیں۔ اور اس صورت سے تمام اسرائیل نجات پائے گا، چنانچہ لکھا ہے، چھڑانے والے زیہون سے نکلے گا اور بے دین کو یعقوب سے دفع کرے گا، اور ان کے ساتھ میرا یہ عہد ہوگا، جبکہ میں ان کے گناہوں کو دور کر دوں گا۔ خدا وعدہ کر چکا ہے کہ وہ وقت کے آخر پر اسرائیلیوں کو بچائے گا۔ اسی طرح خدا نے بذات خود اسرائیلیوں کے ذہنوں سے بدی اور گندگی کو چھڑانے کا اور انہیں اپنے نجات دہندہ کے طور پر یسوع مسیح پر ایمان رکھنے والے کا فیصلہ کیا ہے۔ اگرچہ وہ وفادار آباء و اجداد رکھتے تھے، اسرائیلی بذات خود نجات حاصل نہیں کر چکے ہیں، لیکن خدا ان کے دلوں کو چھونے اور ان کی راست بازی پر ان سے ایمان رکھوانے کے وسیلہ سے مستقبل قریب میں انہیں نجات دینے کی مرضی کو ظاہر کر چکا ہے۔ خدا ہم سب کو نافرمانی کے حوالے کر چکا ہے تاکہ وہ ہم سب پر فضل کر سکے۔ آئے ہم آیت 32 پڑھیں، جو کہ بڑی گہری آیت ہے۔ اس لیے کہ خدا نے سب کو نافرمانی میں گرفتار ہونے دیا تاکہ سب پر رحم فرمائے۔ ہر کوئی سرکشی کرتا ہے اور خدا کے خلاف کھڑا ہوتا ہے۔ کوئی بھی مکمل طور پر اس کی فرما برداری نہیں کر سکتا، بلکہ یہ وجہ ہے کہ خدا ہم سب کو نافرمانی کے حوالے کر چکا ہے تاہم وہ ہم پر فضل اور محبت اڈیل سکے۔
یہ انتہائی حیران کن اور عجیب سچائی ہے۔ اس حوالہ کے وسیلہ سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ کیوں خدا نے بنی نوع انسان کو نافرمانی میں گرفتار کر چکا ہے۔ اس کا فضل کتنا حیران کن ہے۔ خدا ہمیں اپنی کامل راستہ بازی اور رحیم محبت سے ملوث کرنے کے سلسلہ میں نافرمانوں کے طور پر رکھ چکا ہے۔ ہم صرف ایمان رکھ سکتے ہیں اور اس کے حیران کن مقصد کے لیے اس کا شکر کر سکتے ہیں۔ خدا نے حتیٰ کہ اسرائیلیوں کو نافرمانی میں انہیں اپنی راستہ بازی کی محبت عطا کرنے کے لیے گرفتار کیا۔ اسرائیلی اب تک یسوع کو حقیر جانتے ہیں، ناصرت کے نچلے درجے کی زندگی کے طور پر اسے خیال کرتے ہوئے، جبکہ بہت ساری غیر قوموں کے مسیحی اسے پیسہ کمانے کے ذریعے کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ وہ جو خدا کی رحیم محبت کی نافرمانی کرتے ہیں کوئی چارہ نہیں رکھتے، بلکہ جہنم جانے کا مقدر رکھتے ہیں۔ خدا پہلے ہی ان کے لیے جلتی جہنم تیار کر چکا ہے، لیکن وہ لوگوں کو جہنم جاتے دیکھ کر برداشت نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ ان پر عظیم ترس کھاتا ہے۔ میں کیسے تجھے جہنم بھیج سکتا ہوں؟ غیر قوموں کی پوری تعداد کے بعد جو اس کی نجات میں آ چکی ہیں، اسرائیلیوں میں بہت سارے جب مخالف مسیح ان کو 7 سالہ عظیم رسانیوں کے آخر آدھے حصہ میں ستائے گا، یسوع پر اپنے نجات دہندہ کے طور پر ایمان رکھیں گے۔ مستقبل میں ایمانداروں کی انگنت تعداد جو خدا کی راستہ بازی کے طور پر یسوع کا اقرار کرتی ہے، اسرائیلیوں میں سے برپا ہوگی، اس لیے کہ خدا نے سب کو نافرمانی میں گرفتار ہونے دیا تاکہ سب پر رحم فرمائے۔ یہ حیران کن حوالہ وضاحت کرتا ہے کہ خدا تمام گناہ گاروں کو ان کی راستہ بازی پر ایمان رکھنے کے وسیلہ سے نجات یافتہ ہونے کی اجازت دے چکا ہے۔ خدا نے پالوس کو بتایا کہ وہ اسرائیلیوں سے توبہ کروائے گا اور مسیح پر ایمان رکھوائے گا جب غیر قوموں کو مناسب تعداد اور رضا رسانیوں کے دوران شہید ہو جائے گے۔ جس طرح پالوس رومیو کا خط 11:33 میں کہتا ہے، وہ خدا کی دولت اور حکمت اور علم کیا ہی عمیق ہے، اس کے فیصلے کس قدر ادراک سے پرے اور اس کی راہیں کیا ہی بے نشاں ہیں۔ ساری سچی حکمت اور الہی فضل خدا سے حاصل ہوتا ہے۔ اس نے شروع سے تمام بنی نوع انسان کو ناکافی پیدا کیا۔ یہ خدا کی حکمت کو ظاہر کرتا ہے جو اس کی نجات حاصل کرنے کے لیے ہمیں اجازت دیتی ہے۔ اس وجہ سے آخری دنوں کے دوران اس پر ایمان رکھنا حتیٰ کہ اسرائیلیوں کو بچائے گا۔ ہم میں سے کوئی چارہ نہیں رکھتے، بلکہ گندگی اور آگ میں پھینکنے جانے کا مقدر رکھتے ہیں، لیکن خدا نے ہمیں اپنے تیار اور اس کے وسیلہ سے مکمل کی گئی راستہ بازی کے ساتھ ہمارے سب گناہوں سے ہمیں بچایا۔ خدا سب گناہ گاروں کے لیے یسوع کے بپتسمہ اور خون کے وسیلہ سے پرانے عہد نامہ میں خیمہ اجتماع کی قربانی کے نظام کے مطابق نجات یافتہ ہونے کی مرضی کو ظاہر کر چکا ہے۔ جب ساری نسل انسانی شیطان کے دھوکہ کھا کر خدا کی شریعت کو توڑ کر گناہ گار بن گئی، تب کیسے کوئی خدا کی حکمت کے خلاف کھڑا ہونے کی جرت کر سکتا ہے؟ کیونکہ اسی کی طرف سے اور اسی کے وسیلہ سے اور اسی کے لیے سب چیزیں ہیں۔ اس کی تمجید ابد تک ہوتی رہے، آمین۔ کون اس سچائی کو سمجھ سکتا ہے کہ خدا ہمیں اپنے فضل دینے کے سلسلہ میں نافرمانی کے حوالے کر چکا ہے؟ کیسے کوئی کہنے کی جرت کر سکتا ہے کہ وہ ایسا کرنے پر غلط ہے؟ کوئی نہیں۔ سارا جلال الہی فضل اسی کا ابد ہمیشہ تک ہے۔ پالوس رسول نے روح القدس سے بھر کر لکھا، خداوند کی عقل کو کس نے جانا، یا کون اس کا اصلاح کار ہوا، یا کس نے پہلے اسے کچھ دیا جس کا بدلہ اسے دیا جائے، کیونکہ اسی کی طرف سے اور اسی کے وسیلہ سے اور اسی کے لیے سب چیزیں ہیں۔ اس کی تمجید اب تک ہوتی رہے، آمین۔ رومیو کا خط 11 اس کی 34 سے 36 آیت۔ اگرچہ ہم سب خامیوں سے بھرے ہوئے ہیں، ہم خدا کی راستہ بازی کی خوشخبری پھیلانے کے لیے زندہ رہتے ہیں۔ وہ جو خدا کی راستہ بازی کی اس خوشخبری کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں اس کے دشمن ہیں۔ یہ درست ہے کہ ایسے لوگ حتیٰ کہ ہمارے درمیان سے اٹھ سکتے ہیں، اور اس طرح ہمیں دعا مانگنی چاہیے، آگاہ ہونا چاہیے، تاکہ ہم میں سے کوئی بھی ایسی آزمائش میں نہ گرے۔ کسی بھی ہلاکت کے ماتحت ہمیں کبھی خوشخبری کے خلاف کھڑے نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں یقیناً کبھی ایمان نہ رکھنے والے دلوں کے ساتھ پانی روح کی خوشخبری کے خلاف نہیں ہونا چاہیے۔ وہ جو اس کے خلاف ہوتے ہیں اس دنیا میں اور اگلی دنیا میں ہلاک ہو جائیں گے۔
اسرائیلیوں کے یسوع پر ایمان رکھنے کا وقت قریب ہے۔ یہ حیران کن ہوگا کہ اگر اس دنیا کے 6 ارب لوگ خدا کے پاس واپس آ جائیں اور نجات حاصل کریں۔ راست بات، جو خدا کی راست بازی پر ایمان رکھتے ہیں کو صرف موجودہ حالات کو نہیں دیکھنا چاہیے، بلکہ اسرائیلیوں کے لیے تیار کیے گئے خدا کے کام کو بھی دیکھنا چاہیے، اور اپنا ایمان داخل ہونے اور نئے آسمان اور زمین پر زندہ رہنے کے لیے تیار کرنا چاہیے۔ راست بازوں کو ہمیشہ ایمان اور امید کے وسیلہ سے زندہ رہنا چاہیے۔ میں خدا کا شکر کرتا ہوں کیونکہ میں جانتا ہوں کہ وہ دن جب اسرائیلی اپنے نجات دہندہ کے طور پر مسیح پر ایمان رکھیں گے قریب ہے۔ اے خداوند یسوع، جلد آ۔ آمین۔